الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد برادران ایمانی، عزاداران مظلوم کربلا، برادر عزیز سید مجاہد شمسی صاحب کے زیر اہتمام ان کے والد ماجد کے رسالہ ثواب کی یہ سالانہ مجلس اعزا جس سے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی خطاب کے شرف حاصل کر رہا ہوں اور یہ مجلس ماشاءاللہ صبح سے جاری ہے اور مغرب تک انشاءاللہ جاری رہی اور آپ حضرات مسلسل صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ذکر آل محمد کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو گئے علماء و ذاکرین خطاب کر چکے اور ابھی میرے بات بھی کریں گے۔ میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو جس آئے محفل ہدایت کی جانب تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو ترتیب کے اعتبار سے کہیں بھی رکھی ہو مسلمانوں نے، لیکن مسلمہ طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ آئے وفی ہدایت سن 10 ہجری میں حج آخر کے موقع پر دوران حج خطبہ حج کے دوران نازل ہوئی اور اسی آیت کو سرنامہ بنا کر سرکار رسالت مآب نے مکمل حقوق بشریت کا جو عظیم ترین خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، جو ہر سال حج کے موقع پر آپ اب بھی سنتے ہیں، اسی آیت کو سرنامہ بنایا گیا۔ عزیزان محترم، ملت اسلامیہ اگر زندگی میں ایک آدھ دن بھی یہ طے کر لے سنجیدگی کے ساتھ، توجہ ہے نا آپ کی، کہ قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھیں گے، آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھیں گے، اگر ملت یہ فیصلہ کر لے
ایک دن کے لیے صرف فیصلہ کر لیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی ایک آیت کو ایک دن آنکھیں کھول کر پڑھ لیں گے تو میرا ذمہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کی آیت کو آنکھیں کھول کر پڑھ لیا اس کے دل کے دروازے بھی کھل جائیں گے. اور جب تک قرآن کی یہ توہین ہوتی رہے کہ قرآن مجید کو آنکھیں بند کر کے پڑھا جاتا رہے گا تو قرآن سزا کے طور پر دل کے دروازے بھی بند کر دے گا اور دلوں پر مہرے بھی لگا دے گا. اور جب دل کے دروازے بند ہو جائیں گے دلوں پر مہرے لگ جائیں گی تو آواز قدرت آئے گی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی. اور جب دل کے دروازے بند ہو جائیں گے اور ان پر تالے پڑ جائیں گے اور مہرے لگ جائیں گی تو تمیز حق و باطل ملت کے درمیان سے اٹھ جائے. امتیاز حق و باطل ملت کو نصیب نہیں رہے گا. ملت یہ طے ہی نہیں کر سکے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. جب دروازے ہی بند ہیں تو تمہیں یہ طے کرنے کا حق کس نے دے دیا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے. ابھی قاری جانو صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اندھیرا بذات خود اس بات کی علامت ہے. اندھیرا نہیں جاتا دھمکیوں سے، اندھیرا نہیں جاتا ڈنڈوں سے، اندھیرا نہیں کسی اور طریقے سے جاتا، اس لیے کہ اندھیرا روشنی کی ضد ہے. یہی کہہ رہے تھے نا، بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے کہ اندھیرا روشنی کی ضد ہے. روشنی آئے گی تو اندھیرا جائے گا. لیکن عزیزان محترم، جو دل کے بھی اندھے ہو ان کے لیے روشنی کیا مانا؟ بہت توجہ، مسئلہ جو ہے جو آنکھوں کے نابینا ہی نہیں، جو دل کے بھی نابینا ہو ان کے لیے روشنی کی حیثیت کیا ہے؟ جو لوگ انسان ہوتے ہوئے بھی چمگادڑ بننا پسند کریں اور الٹا لٹک کے درختوں پر یہ سوچیں کہ سورج نکلا ہی نہیں، ایک توجہ، ان کے لیے اندھیرا اور اجالا تو برابر ہی ہے نا. تو پھر اندھیرا اگر روشنی کی ضد ہے تو جان محترم صرف روشنی بیان کر کے اندھیرے کو دور نہیں کیا جا سکتا. بڑی توجہ، ایک عجیب سا مسئلہ ہے اگر آپ غور فرما لیں. روشنی بیان کر کے یا روشنی کے فضائل بیان کر کے اندھیرے کو دور نہیں کیا جا سکتا. صرف مظلوم کے حقائق بیان کر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اگر اندھیرے کو واقعی ظلمتوں کو چیرنا ہے تو آپ کو پہلے ظلمت کی تعریف کرنا پڑے گی. اندھیرا کہتے کسے ہیں، تاریکی کہتے کسے ہیں، ظلم کہتے کسے ہیں، شرک کہتے کسے ہیں، کفر کہتے کسے ہیں، نفاق کہتے کسے ہیں. اور جب تک ظلم، شرک، کفر اور نفاق کی تعریف سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک نہ مظلوم سمجھ میں آئے گا، نہ توحید پرست سمجھ میں آئے گا، نہ مومن سمجھ میں آئے گا، نہ مسلمان سمجھ میں آئے گا. اور یہی مزاج ہے، بڑی توجہ اور بڑے سکون سے اس تمہید پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہی مزاج ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید تو اللہ کا مکمل کلام ہے نا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اسے کوئی بات سمجھانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے جتنے بھی حقائق کو سمجھایا ہے ان کے مقابل کی جتنی منفی قوتیں ہیں انہیں پہلے سمجھایا. یعنی اللہ نے آدم کی فضیلت تنہا بیان نہیں کی، آدم کو بیان کیا، لیکن آدم سے پہلے ابلیس کے قصے کو قرآن میں رکھا تاکہ شیطان کا قصہ بار بار پڑھا جائے. جتنا جتنا شیطان کی شیطنت سمجھ میں آتی جائے گی اتنی اتنی آدم کی عظمت سمجھ میں آتی چلی جائے گی. ایک کا صلوات بھیج دینا محمد آل محمد پر، تو میں آج کروں آپ کی خدمت میں. تھا میرے خیال سے میں تھا یا اللہ یا بغیر سجدے کا حکم دیے ہوئے بھی وہ آدم کو اپنا نائب زمین پر بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے آدم کو کی خلافت کا اعلان کیا ہی اس شرط کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی ساری مخلوقات کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں
اسے سجا دوں، اسے سوار دوں، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تاکہ میں اپنی ساری نوری مخلوق کو اور فرشتوں کو آسمانوں پر اپنے خلیفہ کے سامنے جھکا کر قیامت تک کے لیے شریعت کا یہ پہلا قانون قیامت تک کے شریعت زدہ ملاؤں کی نظر میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا خلیفہ وہ نہیں ہوگا کہ جس کی بیعت صرف مکے والے کریں گے، مدینے والے کریں گے۔ میرا خلیفہ وہ ہوگا جس کی اطاعت فرش والے بھی کریں گے، عرش والے بھی کریں گے۔ اور جو ہے نا ذرا محترم، یہ ہے بنیاد پہلا قانون۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ اب اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے بنیادی بات، ورنہ آسمان پر سجدہ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی جن فرشتوں نے سجدہ کیا وہ فرشتے سب کے سب صاحب ایمان تھے۔ توجہ دیکھیں آپ، معذاللہ ان فرشتوں میں کوئی مشرک تو نہیں تھا، ان فرشتوں میں کوئی کافر تو نہیں تھا، لیکن سارے فرشتوں کو امتحان میں ڈال دیا گیا، صرف ایک مشرک کو مومن سے علیحدہ کرنے کے لیے۔ میں بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں، آپ غور فرما لیں، غور کریں، ذرا سا بلند ہو کر توجہ فرما لیں تو شاید دو چار باتیں آپ کی خدمت پیش کریں۔ سارے ایک کو عدل الہی دیکھیں، اور وہ یہ کہ سارے مومن فرشتوں کو، ساری نوری مخلوق کو امتحان میں ڈالا گیا، صرف ان نوری مخلوق کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک مشرک اور ایک منافق کو علیحدہ کرنے کے لیے۔ پھر غور کر رہے ہیں، صرف ایک کی وجہ سے سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں بڑی عجیب سی بات کہہ رہا ہوں دوستو، صرف ایک کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ ایک جو تھا وہ بیٹھا بھی تھا نور میں، بیٹھا بھی تھا صحبت نور میں، رہا بھی تھا صحبت نور میں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا تھا، سجدے بھی کر رہا تھا، بزم نور میں بھی بیٹھا تھا، بزم ملک میں بھی بیٹھا تھا۔ اگر براہ راست اسے گریبان سے پکڑ کے علیحدہ کر دیا جاتا اور واصل جہنم کر دیا جاتا، یا محفل سے نکال دیا جاتا، یا بزم سے نکال دیا جاتا، تو احسان محترم یقیناً یہ آج کا مولوی اللہ پر بھی ہذیان کا الزام لگا دیتا۔ یہ کیسا خدا ہے کہ جس نے اتنے بڑے عبادت گزار کو حیدری یا علی یا علی مولا آپ کو سلام، بغیر کسی ڈیمانسٹریشن کے، بغیر کسی حجت تمام کیے، بغیر کسی وجہ کے، برا اس لیے کہ یہ تو صرف علم الہی میں تھا نا کہ ان میں ایک ہے منافق، اور اس کے نفاق میں کوئی کمی نہیں آ رہی اچھی صحبت کی وجہ سے، اس کے نفاق میں کوئی کمی نہیں ہو رہی اچھی صحبت کی وجہ سے۔ تو قانون بھی بتا دیا کہ 22-23 برس کی صحبت پہ فخر نہ کرنا، اگر پیدائشی میں کمی ہو، اگر تخلیقی میں کجی ہو، تو اچھی صحبت کسی پیدائشی برے کو اچھا نہیں کیا کرتی، اور اگر پیدائش میں کوئی خامی نہ ہو تو بری صحبت کسی اچھے کو برا نہیں کر سکتی۔ بڑی عجیب منزل ہے جانا محترم، بات تو تخلیق کی ہے، لیکن چونکہ یہ سب کچھ علم الہی میں تھا، یہ سب علم الہی میں تھا، یہ پروردگار کے علم میں تھا۔ اگر اس طرح سے اسے گریبان سے پکڑ کے علیحدہ کر دیا جاتا تو یقیناً دنیا یہی شور مچا دیتی کہ صاحب دیکھیں کتنے عبادت گزار کو مردود کر دیا، کتنے سجدہ گزار کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ہٹا دیا، محفل سے اٹھا دیا۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ آدم کو سجدہ کرا کے ہی بنوائے، اللہ نے تو طے کر لیا تھا، آدم کو تو زمین پہ بھیجنا تھا، فرشتوں سے سجدہ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور فرشتے بھی سب کے سب مومن تھے، لیکن اس کی حکمت الہی نے قیامت تک کے انسانوں کی ذہنیتوں پر نظر رکھ کر یہ قیامت تک طے کیا کہ اگر ہزاروں لاکھوں مومنوں میں ایک منافق پھنس جائے تو اس کو علیحدہ کرنے کے لیے سارے مومنوں کو اجتماعی حکم دیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ اس سے انکار کرے،
ان میں سے جو انکار کرے، میں بڑے عجیب سے فیصلے پر آ رہا ہوں، اگر آپ غور فرما لیں ذرا سا بیدار ہو جائیں، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا. اس میں سے جو انکار کرے، ضرورت نہیں تھی، اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ آدم کو سجدہ کرا کے منوائے، فرشتوں کو جھکا کے عظمت آدم کو تسلیم کرائے. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی، اس نے طے کر لیا تھا کہ آدم کو بنانا ہے، آدم بن گئے تھے، اس کا ارادہ ہی آدم کے بننے کے لیے کافی تھا. سارے فرشتوں کو جھکانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فرشتوں میں چونکہ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اس لیے سب کو حکم دیا، سب کو. انکار کیا ایک نے، یعنی نہیں پہنچے ہم وہاں تک ایزان وہ طرح. حکم دیا سب کو، انکار کیا ایک نے. اب جیسے ہی اس نے انکار کیا ویسے ہی وہ محفل سے نکال دیا گیا. اسی طرح آخری وقت میں اللہ کے رسول کو نہ قلم کی ضرورت تھی، نہ کاغذ کی ضرورت تھی، نہ لکھنے کی ضرورت تھی. سارے مسلمان کھڑے ہوئے تھے، حکم سب کو دیا، انکار ایک نے کیا. جاتے جاتے بتا دیا جو آدم کی خلافت کا منکر ہوا وہ شیطان کہلاتا ہے، جو علی کا منکر ہوا وہ یہ کہلاتا ہے. اور جو ہے نا پرانے مقرر کیے گئے اور بنیاد ایک ہے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اس پر تدبر اگر ملت اسلامیہ کرے کہ چونکہ پروردگار نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا، لفظ دو استعمال کیے گئے، سجدے کا حکم دیا سارے فرشتوں کو، انکار کیا ایک نے. جب اس نے انکار کیا تو قال فخرج منہا انک رجیم، کہا نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہو گیا اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. یہ عرش سے نکالے جانے والے کے لیے قرآن کے لفظ ہیں. اور یہاں جب انکار قلم کیا گیا تو کہا قوموا انی، نکل جا، اٹھ جا میرے دربار سے، چلا جا میرے دربار سے. نکالا وہ بھی گیا، نکالا یہ بھی گیا. اللہ اللہ سوچے سوچے سوچے. اب ایک بات بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں اور اگر آپ سمجھ لیں تو بہت مہربانی ہوگی. وہ نکالا گیا ہے یہ تو قرآن میں ہے، لیکن وہ واپس لے لیا گیا یہ ابھی تک تو قرآن میں ہے نہیں. میں تو دوسرا جملہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. اور جو ہے نا جانا مطلب آپ نے غور نہیں کیا، وہ نکالا گیا یہ تو قرآن میں ہے، لیکن وہ واپس بلا لیا گیا، اس کی غلطی معاف کر دی گئی، یہ کہیں نہیں ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے، محدث دہلوی نے عجیب جملہ لکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبیوں کے پاس آیا، سب کی ازواج کو بہکانا چاہا، سب کو راہ راست سے ہٹانا چاہا، لیکن جب خاتم النبیین کے پاس آیا، رحمت للعالمین کے پاس آیا تو بہکانے کے لیے نہیں آیا. میں روایت کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن استدلال کے طور پر چونکہ مسلمانوں نے لکھا ہے اس لیے انہی کا استدلال ان کے حوالے کر کے عرفان عابدی ایک سوال کرنا چاہتا ہے. جب رحمت للعالمین کے پاس آیا تو آ کر کہتا ہے، بڑی توجہ جانا محترم، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نکالا گیا ہوں آسمانوں سے. بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ. نکالا گیا ہوں آسمانوں سے. آپ صرف آسمانوں کے نبی نہیں ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تو عالمین کے لیے رحمت ہے. یا تو مجھے عالمین سے باہر نکال دیجئے. دیکھیں بڑا عجیب سوال کیا ہے. جینیس تو تھا نا کم وقت. شیطان چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جینیس ہوتا ہے. یہ بھی تو ایگل جینیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا اصطلاح میں. یا تو آپ مجھے عالمین میں سے نکال دیجئے یا پھر کوئی مجھے راستہ بتا دیجئے. جب آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں تو دنیا بھر کے گناہگاروں کی، فاسقوں کی، فاجروں کی خطائیں معاف ہو چکی ہیں، کیا میری خطا معاف ہونے کا کوئی راستہ نہیں؟ آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. دیکھیں یہاں کس انداز سے آیا. شیطان ہے مگر نبی کے دروازے پر آنے کے آداب جانتا ہے.
اسی کی طرف اشارہ تھا نا کرن صاحب، شیطان ہے مگر دروازے نبوت پر آنے کے آداب سے واقف ہے، پروٹوکول سے واقف ہے، ڈیکورم سے واقف ہے کہ کس انداز سے، کس احترام سے، کن آداب کے ساتھ نبی کے دروازے پر آنا چاہیے۔ یہ جس جنگ کی طرف اشارہ کر رہے تھے جانم و صاحب، کیوں کہا نبی نے کبھی مرحب کو کتا نہیں کہا، حارث کو نہیں کہا، انتر کو نہیں کہا، ابو جہل کو نہیں کہا، ابو لہب کو نہیں کہا، ابو سفیان کو نہیں کہا، اپنی راہوں میں کانٹے بچھانے والے دشمنوں کو کچھ نہیں کہا، اپنے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو کچھ نہیں کہا، ویسی جیسے انسان کو جس نے جناب حمزہ کو شہید کیا اسے کچھ نہیں کہا، ہندا تک جیسی ملورہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ آخر یہ عمر ابن عبدالبد نے کون سا قصور کر دیا تھا کہ اسے براہ راست پیغمبر نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس قلب کی زبان بند کرے؟ تو اذان و سلام یہی جواب آئے گا، ارے میں عمر ابن عبدالبد کو بھی کبھی قلب نہ کہتا، یہ شان رسالت رہی تھی، مگر میں نے مرحب کو، حارث کو، انتر کو، ابو سفیان کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو اس لیے کتا نہیں کہا کہ وہ میرے کھلے دشمن تھے، انہوں نے آ کر مجھے میدان میں للکارا تھا۔ یہ بدبخت بھی اگر مجھے میدان میں للکارتا میں اسے کتا نہ کہتا، اس نے مجھے میرے دروازے پر آ کر نیزہ گاڑ کر میرے دروازے کی بے ادبی کی تھی۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میدان میں نہیں آیا تھا، یہ براہ راست میرے دروازے تک آیا تھا، اور دروازے پر آیا تھا، اور چونکہ ابھی ابھی آپ سن رہے تھے، چونکہ سارے مسلمان وہاں موجود تھے، میں سب کے سامنے بتانا چاہتا تھا کہ ہر خطا معاف ہو جائے گی، لیکن اپنے دروازے پر بے ادبی کے ساتھ آنے والا میری نگاہ میں قلب ہوگا، چاہے آج آئے یا کل آئے۔ یا علی یا علی، یہ چونکہ سب کو بتانا تھا، چونکہ آنے والے بھی موجود تھے، سننے والے بھی موجود تھے۔ بھائی میں اور کیا جملہ کہوں، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آنے والے بھی موجود تھے، سننے والے بھی موجود تھے، اس لیے پیغمبر اسلام نے برمحل اور برموقع یہ جملہ کہا۔ تو جہاں جس منزل فکر کو ہمیں دیکھنا ہے اور جس پر غور کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس موقع پر ایک کو تو قلب کہا اور انسانوں کو دعوت دی کہ جاؤ ایک کتا راستے میں کھڑا ہے، اسے ہٹا دو، جنت میں چلے جاؤ۔ انسانوں سے کہا، حقیقت بھی اس کی بتا دی، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ پہلوان ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ آفت ہے، کتا ہے۔ And that was a general invitation from Holy Prophet. کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں، تمہارے اور جنت کے درمیان میں ایک کتا حائل ہے۔ نہیں غور کر رہے آپ، تمہارے اور جنت کے درمیان میں ایک کتا حائل ہے، بس۔ نہ کوئی پہلوان ہے، نہ کوئی بہادر ہے، نہ سورما ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ کتا ہے تو پھر یہ نسلاً بعد نسلاً کتا ہے، وہ جو ہے نا، جب ہم نے کہہ دیا ہے تمہارے اور جنت کے درمیان میں کتا حائل ہے، اسے درمیان سے ہٹا دو، جنت میں سیدھے چلے جاؤ گے۔ تو قیامت تک کے لیے پیغمبر نے قانون بھی بنا دیا نا کہ جنت کے راستے میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک ایک کتا حائل رہے گا، جب تک اسے درمیان سے نہیں ہٹاؤ گے کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے کس طرح؟ یہ ایک درمیان میں یہ کھڑا ہوا ہے، اسے راستے سے ہٹا دو اور چلے جاؤ جنت میں۔
जन्नत में भी चले जाओ, मेरी खिलाफत के वारिस भी बन जाओ। यानी बता दिया कि जन्नत में भी जाओ, खिलाफत के वारिस भी बनो। तो आम मजमे को दावत दी ना। सूरह अहज़ाब में ये वाक़या मौजूद है ना, बलगत कुलूबुल हनाजिर, जिसकी तिलावत कर रहे थे तफसील से। यही तो एक जंग है कि जिस जंग का पूरा तफसीलन तस्करा कुरान मजीद में किया गया है। समझो है ना सूरह अहज़ाब में। ये कोई रिवायती जंग नहीं है कि इसे हम तारीख की किताबों से पढ़ें। ये कुरान की आयतों में इस पूरी जंग का नक्शा क्यों खींचा गया? इसलिए कि इस जंग में फैसला कुन मरहला यह था कि सारे कुफ्र की कुव्वतें इकट्ठा होकर एक मैदान में आ गई थी ईमान को मिटाने के लिए। इसीलिए पैगंबर ने मरहब हारिस अंतर के मुकाबले पर जाने वाले अली को कभी ये नहीं कहा कि आज कुल का कुल ईमान जा रहा है। सिर्फ इस जंग में कहा आज कुल का कुल ईमान जा रहा है, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में। यानी आज पूरे ईमान का ताज अली के सर पर है। आदम के ईमान का, नूह के ईमान का, शीश के ईमान का, याह्या के ईमान का, ज़करिया के ईमान का, इब्राहिम के ईमान का, इस्माइल के ईमान का। 1,24,000 पैगंबर जो ईमान लेकर आए, 114 जो सही में आए, 4 जो किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान आई, इन सारी किताबों का, इन सारे अंबिया का, इन सारे सहीफों का, सबकी बका का ताज एक अबू तालिब के बेटे के सर पर है। चाहे तो इस पूरे नबूवत की इमारत को गिरा दे और चाहे तो कयामत तक के लिए इन सारे अंबिया को सर बुलंद कर दे। फैसला अली के हाथ में था। सोचे और फैसला इख्तियार अली के हाथ में। सारे ईमान का ताज रखा अली के सर पर। कुल का कुल ईमान जो आदम से खातम तक जमीन पर आया, सबका ताज अली के सर पर। और मुकाबिल में जो अबू सुफियान का नुमाइंदा आया अमर इब्न अब्दुवुद की सूरत में, उसके सारे कुफ्र का की गलादत उठाकर रखी अमर इब्न अब्दुवुद के सर पर। अब पूरा कुफ्र एक तरफ, फैसला आपसे लूंगा, कुल का कुल कुफ्र एक तरफ, कुल का कुल ईमान एक तरफ। पैगंबर कह किससे रहे हैं? कारी जान अहमद साहब बुजुर्ग आदमी है, शरीफ आदमी है, किससे कह रहे हैं पैगंबर? कौन है जो इसके मुकाबले पर जाए? पूरी जो हकीकी माना में सिपाही सहाबा है, नाम की नहीं, वाकईतन सबसे कह रहे हैं ना, पूरी सिपा से कह रहे हैं कि जाओ इस कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में, ताकि मोमिन भी कह रहा हो, जन्नती भी कह रहा हो। कोई नहीं उठता। अली बार बार उठते हैं, वाकई आपका सुना हुआ, वो तफसील में नहीं जाता मैं। अली बार बार उठते हैं और बहुत ही खूबसूरत बात कह के मगर तशना छोड़ गए कारी साहब कि अली के सर पर आज कुछ भी नहीं है। पैगंबर क्या अमल करते हैं कि अली को करीब बुलाते हैं, सीने से लगाते हैं, पेशानी चूमते हैं। तारीख के जुमले ये हैं, पेशानी चूमते हैं, सीने से लगाते हैं और अपना अमामा उतार कर अली के सर पर रखते हैं। ये अमामा रिसालत माप का अमामा है, जिसके हर पेच में 1,24,000 नबूवतें बंधी हुई हैं। मैं इसकी जगह तो मौला से लूंगा जो जुमला मैंने कहा है। ये वो अमामा मुकद्दस है जो अली के सर पर रसूल ने रखा है कि जिस अमामे के हर पेज में 1,24,000 नबूवतों की इज्जतें बंधी हुई हैं। ये अमामा रखा है अली के सर पर, सारे अंबिया का वारिस बन के गया। अब
آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے. ان سب کے تاج کس پر ہے؟ علی ولی اللہ کے سر پر ہے نا. آپ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ مجھے کہنے نہیں دیتے. ارے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بھی علی ولی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی علی ولی اللہ ہے، آدم صفی اللہ کے ساتھ بھی علی ولی اللہ ہے. اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا تو آدم سے ہوتا ہوا یہ کلمہ محمد رسول اللہ تم تک پہنچتا کیسے؟ سارا معیار اسی پر ٹھہرا ہوا ہے، پورا میزان اسی پر ٹھہرا ہوا. بہت توجہ. اب اس میں جو اہل علم حضرات کو، ہمارے دوستوں کو خاص طور پر جس بات پر غور کرنا ہے وہ صرف یہ ہے عزیزان محترم کہ یہاں پیغمبر یہاں بھی انجام سے واقف تھے. یہ بھی پتا تھا کہ کسے جانا ہے. یہ کوئی پہلی جنگ تو نہیں تھی جو کسی کو آزمایا جا رہا تھا. اس سے پہلے بڑے کارنامے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سب کو دعوت دی جا رہی ہے، بار بار دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بھیجا جا رہا ہے. اب دوستو پھر بس میں یہ سوال ضرور کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ علی گئے، ایمان کل بن کے گئے، کل کفر کے مقابل گئے. ایک جملہ کہا جاتا ہے اور یہ جملہ اس کی وضاحت نہیں کی جاتی. وضاحت ضرور ہونا چاہیے اس جملے کی. یہ واحد جنگ ہے، جنگ احزاب، کہ جس میں عمر ابن عبدود نے جب سر پاری ہے تو علی کا خود بھی کٹا ہے، علی کی پیشانی پہ زخم بھی آیا. ہاں بس یہ توجہ میں چاہتا ہوں، سرسری نہ گزرا کرے اس واقعے سے. اس جنگ میں عمر ابن عبدود کا وار کامیاب ہونا اور علی کے سر کو، علی کے خود کو کاٹ کر، علی کے فرق اقدس کو کاٹ کر پیشانی تک زخم کا آنا قیامت تک کے اعتراض کرنے والوں کے دروازے بند کر گیا. اب کوئی یہ نہ کہنا کہ علی میدان جنگ میں معجزے سے جیتتے تھے، زور امامت سے جیتتے تھے، زور ولایت سے جیتتے تھے. ہر جگہ ابو طالب کا خون جیتتا تھا. توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری. علی نے خیبر معجزے سے نہیں اٹھایا، اپنی طاقت سے اٹھایا. اگر معجزہ اور امامت شامل ہوتی تو عمر ابن عبدود کی تلوار کی مجال کیا تھی کہ خود تک آتی؟ زخم کیسے آتا؟ زخم کا آنا یہ بتاتا ہے کہ علی کبھی عدل الہی کے خلاف نہیں لڑے، اور معجزے کا کفر سے لڑنا کوئی کمال نہیں ہے. علی جب بھی لڑے ہیں ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت میں لڑے ہیں، زور امامت کی حیثیت سے نہیں لڑے. میں بتاتا ہوں زور امامت کہاں دکھایا ہے علی نے. علی جس جنگ میں میدان میں آئے ہیں ابو طالب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے علی نے جنگ کی ہے. اسی لیے ہر جنگ کے رجس پڑھتے ہوئے علی نے یہ جملہ کہا ہے، انا علی ابن ابی طالب. کہیں نہیں کہا کہ میں امام دو جہاں ہوں، کہیں نہیں کہا کہ میں ولی اللہ ہوں، کہیں نہیں کہا کہ میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، میں ید اللہ ہوں. یہ الہی طاقتوں کے القابات ہیں. علی نے ہر جگہ کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تو سارے کافروں کو علی نے غلبہ حاصل کیا ہے ابو طالب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے. چونکہ سارے کافروں کو، آپ نے غور نہیں کیا، سارے کافروں کو چونکہ امیر المومنین نے نہیں مارا، امام المتقین نے نہیں مارا، عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ علی ولی اللہ نے نہیں مارا. سارے کافروں کو مارا ابو طالب کے بیٹے نے. تو ان کافروں کی جتنی بھی اولادیں ہیں آج تک دشمنی میں ابو طالب کو کافر کہہ رہی ہے. بلند آواز سے ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، من کنتا مولا. جان محترم
اس لیے دشمنی ابو طالب سے ہے آج تک کافروں کی اولادوں کی، اور علی کے ماننے والوں کو وہی کافروں کی اولادیں تو کافر کہہ رہی ہیں۔ اس لیے مطمئن رہو، کافروں کے کہنے سے مومن کافر نہیں ہوا کرتے۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری۔ ان مولویوں کا کیا ہے؟ ان مولویوں کا نہ کوئی رسم ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ نیت ہے، نہ ذہنیت ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ رہبر ہے، نہ منزل ہے، نہ قائد ہے، نہ حاکم ہے، نہ رہرو ہے، نہ چراغ ہے، نہ کتاب ہے، نہ حساب ہے۔ توجہ توجہ توجہ، یہ تو قبیلہ ہی الگ ہے، یہ تو نسل ہی الگ ہے، یہ نرسری پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے۔ اس جملے کی پتہ نہیں کون قدر کرے گا۔ یہ نرسری دوسری ہے بھائی، اس کی تو بات ہی مت کرو۔ بقول علامہ اقبال کے، اللہ کی قسم جتنا علامہ اقبال نے اسٹڈی کیا ہے نا اس ملا کو، اتنا انہوں نے کانٹ کو، ڈنٹے کو، نیتشے کو، ہیگل کو، اقبال نے ان کو اتنا شاید اسٹڈی نہیں کیا جتنا مولوی کو اسٹڈی کیا۔ بڑے خوبصورت انداز میں کہا، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ مولوی شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، ووٹ دیتا نہیں ہے، ملاقات کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ حیدری۔ ووٹ دیتا نہیں ہے، ملاقاتیں کرتا ہے۔ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، کوئی تعویل ملنی چاہیے، کوئی بہانہ ملنا چاہیے، کوئی ایشو ملنا چاہیے۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ محترم۔ کوئی تعویل ملنی چاہیے، کوئی بہانہ ملنا چاہیے، ووٹ دیتا نہیں ہے۔ غور ہی نہیں کیا جاتا، ووٹ نہیں دیتا ہے۔ ووٹ شرن دینا حرام ہے، شرن ووٹ دینا حرام ہے، اور اپنے مقابلے میں وہ کسی کو کھڑا نہ ہونے دے، اس کے لیے اس عورت سے درخواست کرنا حلال ہے۔ توجہ ہے نا ادارہ محترم؟ یہ عجیب فلسفہ ہے صاحب، توجہ ہے نا؟ یعنی ایسے لوگوں کو بھی کہ عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جس عورت کے بلبوتے پر یہ مولوی مرد اسمبلی تک پہنچا ہے، اسمبلی میں پہنچ کر اسے شریعت یاد آئی کہ اس عورت کے نام پر 15,000 ووٹ تو لے لوں گا، اس عورت کو 1 ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ بڑی عجیب مسئلہ، بڑا عجیب مسئلہ ہے جانے محترم، بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ ارے تم تو عورتوں کی مخالفت ہی نہ کیا کرو، تمہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا عورتوں کی مخالفت کرنے کا، اس لیے کہ تمہارے یہاں جو ایمان کا سب سے بڑا ستون مانا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے تم ساری یہ سپاہ بنائے پھرتے ہو، تم عورتوں کی مخالفت نہ کرو۔ وہ صاحب جو پیغمبر کو قتل کرنے جا رہے تھے تلوار لہراتے ہوئے، انہیں راستے میں جب مدینہ پہنچے تو کسی شخص نے تانا دیا، کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا قتل کرنے رسول کو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر تو لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ راستے ہی میں سے پلٹے، جا کر دیکھا کہ بہن بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے، مارا پیٹا۔ جب بہن نے استقامت دکھائی، کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا میں یہ قرآن پڑھ رہی ہوں، اگر تم ہمیں جان سے بھی مار دو گے تو ہم اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ فوراً ہی دل پگھل گیا، اور اس عورت اور بہن کے کہنے پر ایمان لے آئے۔ تو تمہارے تو بڑے بڑے بھی مرد رسول کے کہنے پر ایمان نہیں لائے، عورت کے کہنے پر ہی کس کس تاریخ یہی قرآن عورت نے سنایا، دل پگھل گیا۔ تم تو کم از کم مخالفت نہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے تو ایمان کا ذریعہ ہی عورت بنی ہے۔ اچھا ایک جملہ اور سننا چاہتے ہو؟ میں بلا رہا ہوں، بات بڑھ جائے گی، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اشارہ پھر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کسی وقت میں تفصیل کے ساتھ یہ موضوع، اس لیے کہ بڑے تجربات سے گزرے ہیں، بڑی بڑی باتیں میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن ذرا سا اس جملے پر صرف آپ غور فرما لیں، بھائی سیاست کی جو یہ 6 کتابیں ہیں، ان میں افضل ترین کتاب ہے صحیح بخاری۔
مسلمانوں کے نزدیک اور پیغمبر اسلام جب اس دنیا، بڑی ذمہ داری سے بولنے کا عادی ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، سیاست کی جتنی کتابیں ہیں تو صحیح ترین کتابیں ہیں۔ پیغمبر جب اس دنیا سے گئے تو کتنے صحابی مرد چھوڑ کر گئے؟ 1,23,000 صحابی مرد۔ بھائی جو میدان غدیر خون میں موجود تھے، حوالہ دے رہا ہوں، حج آخر کے موقع پر جو موجود تھے سب، من کنت مولا جب کہا جا رہا تھا، جب ایک مرد نے ایک مرد کو مولا بنایا تھا، کتنے صحابی چھوڑ کر گئے تھے؟ 1,23,000 مرد صاحب۔ صحابیات کتنی چھوڑ کر گئے تھے؟ 38 صرف، 38۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان سب مردوں کی جو ازواج تھی وہ سب کی سب صحابی نہیں تھی، سب نے زیارت پیغمبر نہیں کی تھی۔ صحابیت کے لیے زیارت پیغمبر ضروری ہے، اس لیے 1,23,000 صحابہ کرام ہیں، لیکن لیڈیز جو صحابیت کے درجے پر تاریخی اعتبار سے فائز ہیں وہ ہیں 38۔ اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، 11 امہات المومنین شامل ہیں، باقی وہ قریبی خواتین ہیں۔ یہ بنتی ہے 38۔ مرد کتنے چھوڑ کر گئے؟ 1,23,000۔ پیغمبر اسلام کے بعد جب احادیث کو جمع کرنے کا وقت آیا تو پوری شریعت سے متعلق جو چھان بین کر کے چھان پھٹک کر حدیثیں معتبر نکالی گئی، ان کی تعداد نکلی 6,000، اور 6,000 میں سے 5,000 حدیثیں صرف ایک ام المومنین سے لی گئی، اور 1,000 حدیثوں میں سارے 1,23,000 مرد صحابی موجود ہیں، یعنی مردوں سے جو شریعت لی گئی وہ صرف 1,000 حدیثیں، اور ایک خاتون سے جو شریعت رسول لی گئی وہ 5,000 حدیثیں۔ تو تمہیں تو عورتوں کی مخالفت کرنے کا شریعت کے معاملے میں حق ہی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ تم نے تو ساری شریعت ہی عورت سے لی ہے، شریعت ہی اور جو ہے دوستو۔ اور ایک جملہ اور اگر آپ اجازت دیں تو، ہاں، اور وہ یہ کہ اسلام میں پوری تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں۔ وقت ملا تو پھر میں تفصیل سے کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا، دسمبر میں آ کر یا نومبر میں جب بھی آیا کسی تفصیلی مجلس میں، تب اس کی میں تفصیل عرض کروں گا۔ اس جملے پر میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، صرف اس کو آج کی حد تک آپ محسوس کریں۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت وہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے تمہارے لیے اسی شریعت کو مخصوص کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، ابراہیم کو کی تھی، اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی تھی۔ شریعت وہی ہے، لیکن اس شریعت کا خاتمہ ہوا، اختتام ہوا، تکمیل ہوئی خاتم النبیین پر، اللہ کے آخری رسول پر۔ ساری رسالتوں کا خاتمہ خاتم النبیین کی رسالت پر، اور میری آواز جہاں تک پہنچے پہنچا دو، اور اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کتابیں تمہاری ہیں، دعویٰ میرا ہے کہ پیغمبر جس غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، ایک رات وہاں فرشتہ آیا، اقرا بسم ربک الذی کی آیت لے کر آیا، تو جب آیت لے کر آیا تو یہ تم نے لکھا، غلط لکھا، جھوٹ لکھا، تمہیں لکھنے کا حق ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ارے جب پہلی آیت آئی تو خیر سے تم سب کافر تھے۔ بھائی پہلی آیت کے آنے تک تو کوئی مسلمان نہیں، سب آیت آنے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں نا۔
لہذا تمہیں وہ واقعہ تو خیر لکھنے کا حق ہی نہیں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن تم نے لکھا اور یہی لکھا، سیرت ابن ہشام سے لے کر تاریخ طبری سے لے کر تاریخ ابو الفدا سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا کہ پہلی آیت کے نزول کے بعد، اس جملے میں توجہ، یہی تقریر کا آخری جملہ ہے، اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام غار سے باہر نکلے، پہاڑ سے نیچے اترے، پہلی آیت تھی نا یہ بقول تمہارے، پہاڑ سے نیچے اترے، نہ کسی محلے میں گئے، نہ کسی دوست کے گھر گئے، نہ کسی رشتہ دار کے گھر گئے، سیدھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، فاطمہ زہرا کی ماں کے پاس آئے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو وہ پورا واقعہ بیان کیا، پہلی وحی کے متعلق واقعہ پیغمبر نے جو بیان کیا وہ کسی محلے والے سے بیان نہیں کیا، کسی راوی سے بیان نہیں کیا، خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے تصدیق کی، رسالت کی، تو اے عورتوں کا احترام نہ کرنے والوں، اے شرن عورتوں کو کم نگاہ سے دیکھنے والوں، جس شریعت کی روح سے تم عورتوں کا احترام کرنا اپنے قابل اور شریعت کے خلاف سمجھتے ہو، محمدی شریعت کی اور رسالت کی پہلی گواہ بھی عورت ہے، مرد نہیں ہے، جس پر پوری نبوت ٹھہری ہوئی ہے۔ یہی سے جملہ میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا نہیں وہ ساتھ تشکیل ہے نا، میں ذرا سا مکتوب ہے ادھر، مگر بھائی جعفر علی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا دو جملوں کا اور اضافہ کر لیں، اس لیے کہ پھر مصائب جو ہیں وہ شہنشاہ مصائب بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس لیے میں دو جملوں کا اضافہ ان نوجوان دوستوں کی روشنی کے لیے، ان کے شاداب ذہنوں کے لیے میں اضافہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو شریعت کی پہلی گواہ رسالت کی پہلی گواہ، نبوت کی پہلی گواہ، اور کرنل منظور حسین شاہ صاحب آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، لیکن پیشے کے اعتبار سے آپ نے فوج میں طویل عسکری زندگی گزاری ہے، آپ نے زیادہ مطالعہ کیا ہوگا کہ تاریخ اسلام میں غزوات رسول جتنی بھی ہوئی 70 بڑی غزوات ہیں، بڑی جنگیں ہیں 70، اس کے علاوہ چھوٹے بڑے سریے اور دوسری جنگیں ہیں، لیکن 70 تو مشہور غزوات ہیں۔ عزیزان محترم، کیا جملہ سننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کوئی صحابی مرد کسی جنگ میں اور میدان جنگ میں پہلے شہید نہیں ہوا، اسلامی غزوات میں بھی جو سب سے پہلے شہید ہوا ہے وہ ہوا نہیں ہے، ہوئی ہے جناب عمار یاسر کی ماں جناب صفیہ ہے پہلی شہیدہ۔ میں صرف یہ اشارے کر رہا ہوں، پھر وقت ملے گا تو یہ ساری تفصیلات کو بتاؤں، ابھی تو سمری دے رہا ہوں صرف آپ کو۔ پہلی شہیدہ اگر ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا دنیا بھر میں ریڈ کراس کی تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یہ ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس کے انٹرنیشنل ادارے، اور یہ جو فرسٹ ایڈ کی بڑی بڑی تنظیمیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا عزیزان محترم، اگر یہ مجمع آسمان تک نہ پہنچے اس انکشاف پر جو میں کرنے جا رہا ہوں، پوری عظمتوں کے ساتھ اور خواتین بھی خاص طور سے سجدے کرتی ہوئی جائیں اپنی حیثیت پر اور اپنی شہزادی پر۔ یاد رکھو دنیا اسلام میں فرسٹ ایڈ کا، فوری طبی امداد کا، محاذ جنگ پر سپاہیوں اور مجاہدوں کو فرسٹ ایڈ دینے کا، پانی پلانے کا، مرہم پٹی دینے کا کوئی کانسیپٹ کسی مرد نے ایجاد نہیں کیا۔ جنگ احد میں سب سے پہلے فاطمہ زہرا میدان جنگ میں گئی ہے فرسٹ ایڈ لے کر، نعرہ حیدری، یہ خاتون سب سے پہلے If you want to go through more تو پھر یہ لفظ بھی دوستوں اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کرتے جاؤ کہ یہ خانہ کعبہ جو مرکز ہے اسلام کا، جو مرکز ہے شریعت کا، اس کعبے کی دیواروں کا طواف کرنے ساری دنیا کے مرد جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، ساری دنیا کی
مرد اور عورتیں جاتی ہیں اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو سلام کرنے کے لیے، لیکن کعبے کی دیوار نے کھل کر اگر سلام کسی کو کیا ہے تو کسی مرد کو نہیں، حیدر کرار کی ماں فاطمہ بنت اسد کی تعظیم کے لیے۔ 1001 مثالیں ہیں ایسی اللہ کی قسم تاریخ میں جن کی تردید نہیں کر سکتا کوئی ماں بھی ایسا بیٹا نہیں پیدا کر سکی جو ان حقائق کی تردید کرے۔ یہ دیوار کعبہ اگر شک ہوئی ہے تو ایک خاتون کے لیے، اللہ کے آخری رسول کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں، مگر حکم ہوا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ سورہ مبارک مریم میں فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا۔ حبیب سب کی شریعتیں منسوخ کر دو مگر ابراہیم کا ذکر باقی رکھو، اس لیے کہ وہ ہمارا سچا نبی تھا۔ سب کی شریعتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ عورت کی عظمتوں کا انکار کرنے والوں، 2 رکعت کے مولویوں، صبح کچھ ہوتے ہو شام کچھ ہوتے ہو، الیکشن سے پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیتا، انتخابات کے نتیجے آتے ہی 100 مولوی ایک ساتھ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ نتیجے سے پہلے بھی تو وہ عورت ہی تھی، اس وقت حلال حرام کا کسی کو خیال نہیں آ رہا۔ اور جو ہے ان مولویوں کو تو کم از کم یہ چاہیے کہ یہ آج کے بعد خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں۔ ایک جملہ ہے، یہ خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں، کعبے سے منہ موڑ لیں، اچھا ہے کفر کی موت مرے۔ کعبے جانا چھوڑ دیں اس لیے کہ کعبے جائیں گے تو انہیں عمرہ بھی کرنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا، سعی بھی کرنا پڑے گی، ارکان عمرہ و حج بھی ادا کرنے پڑیں گے، صفا و مروہ کے درمیان انہیں چکر بھی لگانا پڑے گا، اور جب 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائیں گے تو پھر پوچھ لے گا کوئی فاناتی جیسا دیوانہ، ارے یہ کس کی سنت ہے، کسی مرد کی ہے یا عورت کی ہے؟ یہ کس کی سیرت ہے؟ ایک خاتون کی سیرت ہے جو نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ معصوم ہے۔ دیکھیں احتیاط دیکھیں ہماری، نبی بھی نہیں ہے اسماعیل کی ماں، امام بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، لیکن قیامت تک کے مردوں عورتوں پر واجب کہ جناب حضرہ کے نقش قدم کو پروردگار نے شریعت بنا دیا، اپنے گھر میں شریعت بنایا ایک خاتون کے نقش قدم کو، تو اللہ تو ایک خاتون کے نقش قدم کو اپنے گھر میں شریعت بنانے کے لیے تیار ہے۔ اب جملہ کہوں تو تسلیم کرو کہ پورے قرآن میں کہیں مرد و عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی تھی، کئی پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ تم میں اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے جو مرد ہوگا، جو بہادر ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو مولوی ہوگا، جو راوی ہوگا، جو روایتیں کرے گا، جو محدث ہوگا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہو۔ اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ من عمل صالحا، جس نے عمل صالح کیا، ذکر و انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے بھی عمل صالح کیا فہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ضرور ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ تو عزیزان محترم، مومن اور منافق کی تو قیامت تک پہچان ایک علم ہی ہے جو پیغمبر اسلام نے میدان خیبر میں لأعطین الرایۃ غداً کہہ کر علی کو عطا فرمایا تھا۔ یہ علم مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ جو اس علم کا احترام کرتا ہوا نظر آئے وہ مومن ہے، جو اس علم کا انکار کرتا ہوا نظر آئے وہ منافق ہے۔ یا ایسے بھی آستینوں کے منافق آئے ہیں۔ بھائی جعفر علی میر نے مجھے بتایا انتخابات کے دوران جو کسی گھر پر لگے ہوئے علم کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ اس گھر والے کو ووٹ دو گے جس پر علم لگا ہوا ہے۔ ارے اس علم کے احترام کی وجہ سے تو تمہارے شجرے صحیح ہے۔
اور ہمارے یہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے مومن کو جانچنے کا. جس گھر پر علی کا علم احترام کے ساتھ نظر آئے بس. جو اس علم کو بوسہ دے بس. جو اس علم کے آگے سر جھکائے بس. وہ جو ہے تمہیں تو اچھا کھانا اگر مولوی کو نہ ملے تو اللہ کا شکر کرنا بھول جاتے ہو اور بدعت سمجھ لیتے ہو. آپ نے غور ہی نہیں کیا, غور ہی نہیں کیا. اچھا کھانا تمہاری پسند کا مولوی کو نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہو. یہاں تو جو مومن ہے ان کے شکر کی منزل یہ ہوتی ہے کہ ادھر اعلیٰ ترین منصب عطا ہوتا ہے اور ادھر اعلیٰ ترین منصب لیتے ہی اسپیکر کے چیمبر میں وہ مجھ سے کہتی ہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, پہلے ہمارے صدارت حلم اٹھانے نہیں جائیں گے, پہلے ہم بڑی امام پر حاضری دینے جائیں گے. نعرہ حیدری. ہم نہیں گواہ خود ساتھ چکے گئے. ہم ایمان کو کس انداز سے ناپو گے, کس پیمانے پر ناپو گے؟ وہ جو ہے تم عجیب, تم بھی کوئی لوگ ہو, تم لوگ بھی کیا لوگ ہو, مر کیوں نہیں جاتے؟ خام خواہ ایک مرض الموت کی طرح قوم کو لپٹے ہوئے ہو. جان چھوڑو اس قوم کی. کتنے جھٹکے دے تمہیں اور یہ قوم, ضمانتیں تو سب کرا دی تمہاری, پھر بھی بے حصوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو, مسلط ہو. اور جملہ سنیں گے آپ, عظمت خواتین پر تاریخی جملہ. حسین ایمان بھی ہے, معصوم بھی ہے, اپنے وقت کا محمد بھی ہے, لیکن ولید کے دربار میں جب سوال بیعت ہوتا ہے تو ایک رات کا وقت لے کر یہ کہہ کر واپس آ جاتے ہیں کل صبح بتاؤں گا کہ بیعت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور گھر میں آنے کے بعد نہ عباس سے مشورہ کرتا ہے حسین, نہ اکبر سے مشورہ, نہ عبداللہ ابن جعفر طیار سے مشورہ, نہ محمد حنفیہ سے مشورہ. ایسے بہادر مرد موجود ہیں کسی سے مشورہ نہیں کرتے بلکہ اپنی جلیل القدر بہن سے کہتے ہیں زینب کیا خیال ہے. کس سے مشورہ کیا؟ کسی مقتل میں کوئی مجھے بتائے کہ ولید کے دربار سے واپسی پر حسین نے عباس سے کوئی مشورہ کیا ہو, اکبر سے کوئی مشورہ کیا ہو, اپنے بہنوں عبداللہ ابن جعفر طیار سے کوئی مشورہ کیا ہو, محمد حنفیہ سے کوئی مشورہ کیا ہو. نہیں, زینب بیعت مانگی ہے, کیا خیال ہے بھیا؟ دیکھو دیکھو اس خاتون کا فیصلہ جو قیامت تک کے لیے حریت کے نشان بن گیا. کیا حسین جی زینب, حسین نے آستین تو الٹ, حسین نے اپنی آستین الٹی. کہا بھائی ذرا میری آستین کے بٹن بھی کھول دے. دونوں باہیں بہن بھائیوں نے برابر میں رکھی. زینب کہتی ہے بھیا جو خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے نا, پڑھا بھائی وہ مسائل پڑھیں گے. شہ مسائل صرف ایک جملہ مجھے چونکہ تاریخ کا یاد آ گیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ وہ پڑھیں. دوستو یہ شجاعت کی داستان ہے جو خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے. جس ماں کا مقدس دودھ تو نے پیا ہے نا بھائی, اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. بھائی زینب کے دل کی تھا, شاید نے بات کہی ہے بھائی جعفر علی صاحب, زینب کے دل کی تھا امام زمانہ نے میں آپ کی بہن ہوں, میرا امتحان نہ لے. حسین میرا امتحان نہ لے. حسین تیری منزل تو کربلا میں عصر عاشور ختم ہو جائے گی, میری منزل کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں تک یہ منزل جائے گی. حسین تیرا امتحان 10 گھنٹے کا ہوگا اور اس امتحان میں بھی تو اکیلا نہیں ہوگا. اکبر کا لاشا تو, عباس کا خالی علم تو لائے گا میں کروں گی, قاسم کی لاش کے ٹکڑے تو لائے گا ماتم میں کروں گی. لیکن حسین
تیرا امتحان عشر عاشور ختم ہو جائے گا، تیرے عشرے کو 10 دن پر تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن میرے امتحان کا عشرہ 10 دن کا نہیں ہوگا۔ میں جو 11 محرم کو بدے ہوئے ہاتھوں سے چلوں گی نا، اللہ جانے کربلا سے ہوتی ہوئی، کوفے کے راستوں سے گزرتی ہوئی، پتھر کھاتی ہوئی، 30 ہزار تماشائیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی تیری بہن، جملہ سنیں گے حسین بھائی، جملہ بہت بڑا ہے، سمجھ لینا، اسی پر مجلس ختم کرنا۔ حسین، آدم سے لے کر نانا تک کی شریعت کو بچانا تیری ذمہ داری، تجھے بچانا زینب کی ذمہ داری۔ بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ تجھے بچانا حسین میری ذمہ داری۔ یزید کا دارالحکومت اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی حسین جب تک یزید کی بنیادیں ہلا کر نہ آ جاؤں، تیری فتح کے پرچم جب تک شام میں لہرا کر نہ آ جاؤں۔ حسین، مجھے اپنی بہن نہ کہنا میں کربلا نہیں آؤں گی۔ عزیزانو میری ماں بہنوں بتاؤ، تم میں امیر سے امیر بھی بیٹھی ہوگی، غریب سے غریب خواتین بھی ہوگی، تم نے کوئی غریب سے غریب بہن بھی دیکھی ہے جو 1 برس کے بعد اپنے بھائی کا چہلو منانے قید سے چھٹ کر آئے؟ یہ غریب بہن ہے حسین کی، جو 1 سال کے بعد بھائی کا چہلم منانے آتی ہے۔ اللہ تمہیں کبھی چہلم کربلا کا نصیب کرے۔ بھائی جعفر نبیر جا چکے ہیں، اللہ تمہیں شب چہلم کبھی کربلا میں گزارنا نصیب کرے۔ جب قافلے آتے ہیں نا، دور دور سے زوار ماتم کرتے ہوئے، سر برہنا، پا برہنا، واہ غریبا، سینہ زار، جب کربلا میں آتے ہیں تو مسجد کے منارے سے ایک منادی ندا دیتا ہے، آخری جملہ، حسین کے سواروں، تمہیں حسین کا بھائی عباس سلام کہتا ہے۔ ارے آپ نے سن لیا؟ تمہیں حسین کا بھائی عباس سلام کہتا ہے، اور بھائی اب جس کے سینے میں پتھر ہے اس کا ذمہ نہیں لیتا۔ ایک آخری جملہ کہہ کے مجلس ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ منادی ندا دیتا ہے، اے حسین کے عزاداروں، ذرا سنبھل کر کربلا کی زمین میں قدم رکھنا، احترام سے قدم رکھنا۔ اللہ جانے فاطمہ کا خون کہاں گرا ہو، اللہ جانے اکبر کا خون کہاں گرا ہو، اصغر کا خون کہاں گرا ہو، اکبر نے بچی کا ہی کو مولا السلام آئیے